الرحمن الرحیم۔ کل کی جو ہماری آیت کا اختتام تھا وہ کیا تھا؟ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، بس اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ کا فضل یہاں پر کس چیز کو کہا گیا ہے؟ اللہ کا فضل، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تو اللہ کا فضل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگے کہ جو اللہ تعالیٰ وہ مانگے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس سے کہ آپ راضی ہوتے ہیں، نہ کہ دوسروں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر حسد کر کے یہ سوچے کہ اس کو اللہ نے یہ نعمت کیوں دے دی، بلکہ اللہ سے وہ مانگو جس سے اللہ تم سے راضی ہو جائیں۔ اگر اللہ جس انسان سے راضی ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز چھپا کر رکھتے ہیں؟ کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھتے۔ تو اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ جی آیت نمبر جو کل والی ہے 32، اسی کو تھوڑا سا سمجھا رہی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے ایسا عمل کروا لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور خاص طور پر جو دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ یہاں پر سوال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا، یعنی اللہ سے مانگو۔ اور یہاں پر خاص طور پر ان وقتوں میں مانگنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے جن وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ اب جو حاسد ہے وہ حسد کیوں کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی، اس کو کیوں ملی ہے؟ اب اگر انسان یہ سوچے کہ یہ جو نعمت اس کو ملی ہے یہ اللہ نے دی ہے، تو کیا اللہ کے خزانے کم ہیں؟ اللہ کے پاس اور نہیں ہے؟ اللہ آپ کو نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سے دعائیں کرو، ایسے وقتوں میں دعائیں کرو جن وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے پوائنٹ کہ دعائیں وقت کی قبولیت، یعنی دعاؤں کی وقت کی جو قبولیت کا وقت ہے دعاؤں کی، وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ اس میں ایک تو وقت یہ ہوتا ہے اذان کے فوری بعد، اقامت ہونے سے پہلے یعنی جماعت کھڑے ہونے سے پہلے اذان کے بعد جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اذان کا جواب دیں، درود پڑھیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ اپنی دعائیں بھی مانگیں۔ اور کون سے وقت ہیں؟ سفر کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جس وقت آپ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اس وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے خاص طور پر سجدوں میں دعائیں کریں، خاص طور پہ تہجد کے وقت یا نفلی نمازوں کے لمبے لمبے سجدے کریں اور اس میں دعائیں کریں۔ اور اسی طرح سے آپ جب شکر کا سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اس میں چاہے تو اللہ کی بڑائی کریں، چاہے آپ اس میں اللہ سے دعائیں کریں، شکر کا سجدہ جس وقت ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دعائیں جن وقتوں میں پوری ہوتی ہیں، بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان وقتوں میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ کچھ اوقات ہیں نماز کی دعا یعنی دعاؤں کی قبولیت کے، تو ان وقتوں میں انسان اللہ کو راضی کرے اور جو اس کی حاجات ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھے، اور کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد نہ کرے کہ یہ نعمت اگر کسی کو ملی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو جائیں، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں، اللہ مجھے بھی عطا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کی، اللہ کا فضل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دے، قرآن کی سمجھ دے دے، تو سب سے بڑی نعمت یہ نعمت اللہ سے مانگا کرے۔ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر حسد کرنا، کسی کی اولاد، کسی کا گھر، کسی کا مال، کسی کا حسن، کسی کا علم، یہ ساری نعمتوں سے جو بڑی نعمت ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے، قرآن کی سمجھ کی نعمت ہے۔ یہ چیز مانگا کرے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی سمجھ عطا کر دی، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا، جس کو عمل کرنا پتہ چل گیا، تو وہ تو سب سے بڑا خوش نصیب شخص ہے۔ کیونکہ حسرت یا کسی کی اگر نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرنا ہے تو کس پر جائز ہے؟ اس انسان پر جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور کسی کا علم دیکھ کر کہ وہ دن رات اللہ کے بندوں کو علم بانٹ رہا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہے کہ کاش اللہ مجھ سے بھی یہ کام لے لے۔
تو دو چیزوں کے علاوہ تو حسد کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں، کسی کو کم ملتی ہیں کسی کو زیادہ، تو ان چیزوں پر انسان کو دھیان نہیں دینا چاہیے. اللہ سے اس کا فضل مانگے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. کس کو کون سی چیز کب ملنی ہے، کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا یا کب دینا ہے، یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے. ہر نعمت جب کسی انسان کو ملتی ہے، کسی کو کم ملی ہے کسی کو زیادہ ملی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ علیم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَلِكُلِّ، ہر ایک کے واسطے، جعلنا، بنا دیا ہم نے، موالی. موالی جو ہے والیوں کی جمع ہے، اور اس کو یہاں پر دو تین معنی ہیں اس کے. یہاں پر آقا اور اس کو یعنی آزاد کردہ غلام کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. یہاں پر وارث کا معنی میں آیا ہے کہ ہر ایک کے واسطے بنا دیے ہم نے حقدار یا وارث، مما، اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدان، والدین، یعنی جمع اس کا صیغہ ہے مثنیٰ کا، دو کے لیے آیا ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں جو کچھ چھوڑ جائیں وہ ان کے زندگی کے بعد جو وراثت ہے وہ کس کی ہے؟ پہلے ان کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیچھے ہمیں احکام دیے ہیں، ان کی اولاد یا پھر ان کے والدین، ان کی ہے. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں. مما ترک الوالدان، جو کچھ بھی والدین چھوڑ کر جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حقدار مقرر کر دیے ہیں. تو لہٰذا کوئی شخص اب اپنی مرضی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی وراثت کو اپنی مرضی سے بانٹ دے یا جس کو چاہے دے یا جس کو چاہے نہ دے. نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے حقدار مقرر کر دیے ہیں. وَالْأَقْرَبُونَ، اور رشتہ داروں میں سے، یعنی وراثت کے حقدار صرف وہی لوگ ہوں گے جن کا ذکر سورہ نساء میں شروع میں آ چکا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے وہ مقرر کر دیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی نہیں اختیار کر سکتا. والذین، اور وہ لوگ، عقدت، گرا باندھی، یعنی عقدت ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھوں نے. اب یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ جن کے ساتھ تم نے قسمیں کھا کر وعدے کیے. یعنی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ عربوں میں کیا تھا کہ حلیف بنائے جاتے تھے. جیسے اب ایک دوسرے کو وہ حلیف کس طرح سے بناتے تھے؟ ایک دوسرے کے ساتھ کہتے تھے کہ میری جان تیری جان، تیرا دکھ میرا دکھ، یعنی میرا کچھ جو مال و دولت ہے وہ تیرا مال، یعنی ایک دوسرے کو جو حلیف ہوتا تھا وہ اس کی زندگی کے بعد وہی اس کا پھر وارث بن جاتا تھا. تو اسی طرح یہاں پر اس چیز سے منع کر دیا گیا ہے. یہ حکم آنے کے بعد وراثت کا جو ہم نے پڑھا ہے سورۃ نساء کے شروع میں، تو یہ جو حکم آگے وراثت کہاں کہاں کس کس میں بانٹی جائے گی، اس حکم کے بعد جو حلیفانہ جو رشتے قائم ہوتے تھے دوستی کی بنا پر، یا پھر اس کو ختم کر دیا گیا کہ اس چیز کو ختم کر دیا گیا. جس طرح سے جب انصار آئے، یعنی مدینہ سے مہاجرین آئے مدینہ میں، اب جو انصار تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، جو مدینہ کے مہاجر لوگ تھے ان کے ساتھ حلیفانہ دوستانہ قائم کیا، کہ جس طرح سے انہوں نے کسی نے اپنی آدھی زمین دے دی، اپنے بیویاں تھے اپنے 2 بیویوں، ایک بیوی کو طلاق دے دیا، اس کو دے دی. تو لیکن اور اس کے بعد یہ آیتیں آنے کے بعد یہ حکم کر دیا گیا کہ جو تمہارے جائیداد ہے، زمین جائیداد یا جو بھی تمہاری وراثت ہے، وہ صرف تمہارے اپنے جو خونی رشتے ہیں انہی میں جائے گی. دوستانی کے جو دوستی کے نام پر رشتے ہیں، تو یا پھر کسی کے کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو کیا کہتے ہیں قبائل، آپس کے قبائل میں، قبیلوں کے آپس میں جو معاہدے ہوتے تھے کہ ان کی بنا پر جو دوستیاں ہیں یہ ختم ہو گئی. اب صرف وہی وارث بنیں گے جو اب اللہ کا حکم آنے کے بعد اب یہ سارے رشتے اس طرح سے وراثت میں جو بانٹے جاتے تھے یہ ختم ہو گئے، اب یہ نہیں رہ سکتے. تو یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ والذین عقدت ایمانکم، وہ جن کے ساتھ تم نے گرا باندھی تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جن کے ساتھ تم نے قسمیں کھا کر وعدے کیے تھے. فآتوہم، لیکن اب کیا کرو، تو ان کو بھی دے دو کچھ، نصیبہم، ان کا حصہ.
یعنی ان کے لیے پھر کیا کہہ دیا؟ نصیب یہاں پر کہا جا رہا ہے وصیت کو، جیسے 1/3 میں سے وصیت کر سکتے ہیں نا، تو تیسرا حصہ، تو یہاں پر وصیت میں سے کہا جا رہا ہے کہ 1/3 میں سے وہ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہو، لیکن وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، صرف اتنا جتنی اللہ نے پیچھے حکم دیا ہے کہ 1/3 کوئی بھی انسان وصیت کر سکتا ہے، ہاں تو اتنا ان کو بھی دے دو۔ کیوں؟ اب تم نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، تمہارے ان کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں کہ وہ تمہارے دکھ میں سکھ میں تمہارے کام آتے تھے، تو لہٰذا وہ تمہارے ایسے دوست ہیں، لیکن وراثت نہیں دی جائے گی، لیکن ان کے لیے تم وصیت کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر یہی حکم کو دوبارہ سے، یعنی پیچھے والا جو وراثت کے احکام تھے اسی کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے واسطے بنا دیے ہم نے وارث، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اس میں سے جو کچھ چھوڑ کے جائیں والدین، وَالْأَقْرَبُونَ، اور رشتہ دار، یعنی اگر رشتہ داروں کا بھی حق ہے اس کے بعد، لیکن کب؟ جب والدین اولاد یہ کچھ بھی نہیں ہے تو رشتہ داروں کو بھی تھوڑا بہت دے دینا چاہیے۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم، گرے باندھی تمہارے دائیں ہاتھوں نے، فآتوہم نصیبہم، تو دے دو ان کو بھی کچھ حصہ، یعنی وہی 1/3۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علی کلی، ہر چیز پر، شہیدہ، گواہ، یعنی اگر کوئی منہ بولا بیٹا یا بیٹی جو ہیں یہ بھی وارث نہیں بن سکتے، یعنی اس چیز کو دوبارہ سے پھر دہرایا جا رہا ہے، یعنی حلیفانہ دوستیاں اور ویسے جو مہاجرین اور انصار کے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب ان کو کیا ملے گا؟ صرف جن کے ساتھ تم نے وعدے کیے ہیں ان کو صرف تم ان کے لیے وصیت کر سکتے ہو، لیکن وراثت نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ جو وراثت کے احکام ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ واقعی میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم دیکھا جائے، ہم جیسے دوسری چیزوں پر اتنی ترجیح دیتے ہیں، شوال کے روزے کب رکھنا ہے، چھٹے ہوئے روزے کب رکھنا ہے، یا پھر ایسی چیزوں پر تو اتنا دماغ لڑاتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں، لیکن یہ وراثت کے جو احکام ہیں اس کو سمجھنے کے بعد جب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں گے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، یعنی یہ وہ حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ذریعے سے بھی نہیں دلایا، یہ حکم ہم کو رسول اللہ نے نہیں دیا، بلکہ کس نے؟ خود اللہ نے آرڈر کیا کہ فرماتا ہے تم کو اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کتنی عدولی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے گھرانے، میں تو جتنوں کو جانتی ہوں میں نے آج تک یہ دیکھا نہیں کہ بیٹیوں کا حصہ بھی کسی نے دیا ہو، جبکہ باپ کی پراپرٹی ہے۔ میں اپنے خاندان میں آس پاس میں نے کتنے لوگوں کے بارے میں جب میں نے یہ سوچا کہ اللہ یہ تو کتنا ہمارے معاشرے میں کتنی کمی ہے اس علم کی، کسی کو پتہ نہیں ہے، بیٹوں میں وراثت بنٹ رہی ہے، بیٹیوں کا کوئی حصہ ہی نہیں، ماں کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا جاتا، اوپر کا تمہارا نیچے کا تمہارا، بیٹیاں کہاں ہیں؟ بس ان کی شادی پر جو لگا دیا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وراثت اپنی جگہ ہے، شادی کا تو اسلام میں ہے ہی نہیں کچھ دینا، اب تم نے دیا ہے تو لہٰذا تمہاری مرضی ہے تم نے دیا ہے، ورنہ اسلام میں تو خرچہ مرد کو کرنا ہے، عورت کے اوپر تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، ماں کو تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں دی ہے ماں باپ کو، لڑکی والوں کو، تو لہٰذا اس علم کو پھیلانے کی اور سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اپنے آس پاس میں بھی اس چیز کی اتنی کمی ہے، لیکن کم از کم ہمیں سیکھنا تو چاہیے، ابھی تک تو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا وراثت کیا ہے، اور یہ چیز بھی مجھے بہت یعنی وہ لگی کہ ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ وراثت کہتے کس کو ہیں۔ وراثت کہا جاتا ہے چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ چھوڑ کے جائیں، ماں باپ، چاہے وہ سونا چاندی زمین جائیداد ہو یا پھر وہ سامان کی شکل میں ہو، لیکن وہ کیا کہلائے گی؟ وراثت، اس کو بھی بانٹا جائے گا، اس کو کوئی اپنی مرضی سے نہیں لے گا، یا اپنی مرضی سے یعنی کسی کو بھی صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، جبکہ وہ آپس میں بہن بھائیوں میں ہی بانٹا جائے گا، جن کو جو حقدار ہیں اس کے، پھر اس کے بعد میں اس کو آگے وہ چاہے جس کو مرضی دے دیں۔ تو دیکھیں اس حکم کی اتنی اہمیت ہے، اسی لیے شاید یہ دوبارہ سے پھر یہاں پر دوبارہ سے کنوے کیا جا رہا ہے۔ جی آیت نمبر 34، الرجال، اور مرد، قوام ہیں، ذمہ دار ہے، قوام بھی اور ذمہ دار بھی اس کا روٹ ہے،
یعنی کسی کی ضرورتوں کا خیال رکھنا قائم اسی سے ہے۔ قوامون علی النساء عورتوں پر، بما و وجہ اس کے، فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، یعنی فضل کیا ہے؟ زائد چیز کو کہتے ہیں فضل، کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی، کن کو؟ مردوں کو، بعدہم ان میں سے بعض، علی بعض پر، و اور بما باوجہ اس کے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، انفقوا نفق کی جمع ہے، انفاق اسی سے ہے خرچ کرنا، انفقوا انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فالصالحات اب یہاں پر جو ہے مردوں کو قوام کہا گیا ہے کہ مرد کیا ہیں؟ عورتوں کے اوپر قوام ہے، یعنی عورتوں کے لیے مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، کس چیز کے لیے؟ ان کی ضروریات جو بھی ہیں اخراجات، اس کی ذمہ داری مردوں کو ہے۔ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، اللہ نے ان کو بعض چیزوں میں جو فضیلت دی ہے، جس طرح سے پراپرٹی میں مردوں کا زیادہ حصہ ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر خاندان کو چلانا ہے، انہوں نے اپنی فیملی کو پالنا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے شہادت کا مرتبہ مردوں کو ملتا ہے، کیوں؟ جہاد کے لیے مرد جا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی، کیوں؟ ان کے جسمانی قوت اور طاقت کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے مردوں کو مقرر کیا ہے، عورتوں کو اس فیلڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مردوں کا فیلڈ اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ ان کا فیلڈ کیا ہے، ان کا جسمانی طاقت، قوت، ذہن یا جو بھی ان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اس کے حساب پر ان کو ڈیوٹی دی ہے کہ وہ باہر کے کام سخت ہوتے ہیں کہ وہ مرد کریں۔ اور عورتوں کی جسم بناوٹ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیریڈ ہوتے ہیں یا جس طرح سے انہوں نے بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی یا جسمانی جو صلاحیت ہے اس میں نزاکت رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ذمہ داری دی ہے، کس چیز کی؟ اس کو گھر کی ذمہ داری دی ہے، اولاد کی ذمہ داری دی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دی ہے، اس کے بچوں کی، اس کے خاندان کو ٹیک کیئر کرنا اس کی ذمہ داری دی ہے، اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری دی ہے۔ تو دونوں کے فیلڈ یہاں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے قرآن میں سمجھا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر مردوں کو زیادہ فضیلت دی ہے وراثت میں، یا پھر وہ جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کو درجہ زیادہ ملتا ہے، تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کے طاقت کی وجہ سے یا ان کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں اس کی بنا پر یہ فضیلت ان کو زیادہ ملی ہے۔ اور بما انفقوا، اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ فضیلت دی ہے عورتوں پر، کیوں؟ کیونکہ انفقوا من اموالہم، انہوں نے خرچ کرنا ہے اپنے مالوں میں سے۔ جیسے شادی کے اوپر کس کا فرض ہے خرچ کرنا؟ مرد کا فرض بنتا ہے کہ وہ بیوی کے لیے اس کا مہر ادا کرے، اس کے لیے پرووائڈ کرے، اس کو رہنے کے لیے گھر اور اس کے جو بھی سامان ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور یعنی اس کے بیوی کے پیرنٹس کی یا لڑکی کے پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو اپنی بیٹی دے رہی ہے، وہی کافی ہے۔ یہ ہمارا کلچر، ہم نے اپنا کلچر بنا لیا کہ ہم مائیں ہر چیز اس کے لیے تیار کر کے دیتی ہیں، کپڑا، اس کے رہنے کے لیے بیڈ سیٹ، الماریاں۔ یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اسلامک کلچر کیا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی پورے اخراجات کی تیاری کرے، شادی سے پہلے اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ اس کے لیے وہ ہر چیز اس کو یعنی اس کے لیے ہر چیز اس کے پاس مہیا کر سکے اسے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ اس نے خرچ کرنا ہے اپنے مالوں میں سے، اس کا یعنی کپڑا، اس کا گھر، اس کا مہر، یہ سب کچھ اس نے ادا کرنا ہے، ولیمہ کرنا ہے۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک فضیلت، ایک درجہ زیادہ دیا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ سورۃ بقرہ میں بھی گزرا تھا کہ مرد جو ہیں قوام ہیں عورتوں کے اوپر، تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے کما کر لانا، اس کا گھر کا، تو مردوں کو جو فیلڈ اللہ نے دیا ہے مرد اسی میں سجتے ہیں، اور جو اللہ نے عورتوں کو فیلڈ دیا ہے گھر میں رہنا، شرم و حیا سے رہنا، اپنے پردے میں رہنا، اور تعلیم یافتہ ہیں تو بھی تعلیم بھی حاصل کرو، لیکن ایک حدود کے اندر رہ کر،
گھر کے اندر رہ کر اور اپنے باؤنڈریز کے اندر رہ کر، اور سب سے بڑی ذمہ داری تو ہے اس کو اولاد کی، کہ اولاد پیدا کرو اور اس کی تربیت کرو، تاکہ مسلمان کمیونٹی زیادہ بنے، دین زیادہ سے زیادہ، ایک اچھے خاندان اس میں آئیں، وجود میں آئیں۔ اس لیے عورتوں کو فیلڈ عورتیں وہی سجتی ہیں اور مرد وہی سجتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ آج ہم نے اپنا ماحول یا اپنا کلچر ایسا کر لیا ہے کہ جس میں عورت اگر مرد کے جیسا کماتی ہے، باہر نکلتی ہے، مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوتی ہے، یا خاص طور پر جہاں پر پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، کوئی شرم و حیا کا لحاظ نہیں ہوتا، اس کو ایڈوانس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اب قرآن پڑھنے کے بعد ہم کو سمجھ آتا ہے کہ ایڈوانس کون لوگ ہیں؟ جو ہر حدود کو دھیان میں رکھتے ہوئے دنیا میں رہتے ہیں، کہ عورتوں کا مقام کیا ہے، اپنے حجاب کو، اپنے پردے کو، اپنے دین کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے جو لوگ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اصل میں ایڈوانس وہ لوگ ہیں۔ اور بیکورڈ کون سے لوگ ہیں؟ بیکورڈ وہ ہیں جو اپنا اسلامی کلچر نہیں اپنا کے بلکہ دوسروں کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، ویسٹ کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، تو وہ ہیں کیا ہیں؟ الٹریٹ، جن کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ایڈوانس بک کون سی ہے؟ کون سی ہے ایڈوانس بک؟ نیو کورس کون سا ہے؟ قرآن۔ قرآن لیٹسٹ ہے اور قیامت تک بھی قرآن ہی رہے گا۔ قرآن کے اوپر کوئی دوسرا دین، کوئی دوسری کتاب نہیں آنے والی۔ تو لیٹسٹ قرآن، اور لیٹسٹ کیا ہے؟ ایڈوانس کیا ہے؟ جو قرآن کے احکامات ہیں۔ اولڈ کیا ہے؟ جو پیچھے گزر گیا، جو لوگ ایڈوانس کو نہیں اپنا رہے اور وہ اسی دین پر ہیں جو جس پہ اوپر تھے، یعنی قرآن کو چھوڑ کر وہ اپنی من مرضی کی زندگی جی رہے ہیں، یا تو پھر اس کو ہم ایڈوانس نہیں کہیں گے۔ وہ ایڈوانس نہیں، وہ الٹریٹ پیپل ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل ہیں، وہ بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ایڈوانس بک کیا کہہ رہی ہے، ایڈوانس بک میں کیا لکھا ہے۔ تو الحمدللہ اس قرآن کو پڑھ کر کوئی بھی عورت کو اپنے گھر رہنے میں، اپنے پردہ کرنے میں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے میں کبھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ تو لیٹسٹ اپنایا ہوا ہے، اس نے، یعنی اس نے لیٹسٹ بک کو اپنایا ہے، اس کی تعلیمات کو اپنایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر مرد اور عورتوں کا فیلڈ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مردوں کو درجہ عورتوں پر زیادہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، اس کے اوپر رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہیں عورتوں کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا دونوں کو اپنے اپنے فیلڈ پتہ ہونے چاہیے اور دونوں کو اسی میں اچھے لگتے ہیں، اسی کے اوپر ان کو رہنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس فیلڈ کو چھوڑ کر اپنی من مرضی کرتے ہیں، بغیر مجبوری کے، عورت فیشن کے لیے یا اپنے آپ کو ایڈوانس کہلوانے کے لیے اگر نکلتی ہے مردوں کے بیچ میں، تو پھر اس کی مرضی، جائے دھکے کھائے، کمائے، لے کر آئے، گھر سے بھی دھکے کھائے، بچے بھی سنبھال لے، تو یہ اس نے اپنے آپ کو خود پیسا ہوا ہے، اللہ نے ان کو ذمہ داری نہیں دی ہے۔ تو لہٰذا اسی میں اس کو رہنا چاہیے۔ فالصالحات، اب یہاں پر نیک عورتوں کا ذکر ہے، پہلے اوپر مردوں کے بارے میں بتایا گیا، اب یہاں پر عورتوں کے بارے میں۔ اب صالحات یعنی صالح یا نیک عورتیں، قانتاتن جو فرما بردار ہیں، قانتاتن کی جمع ہے، اور قنوت بھی اسی سے ہے۔ قنوت کا معنی عاجزی یا تسلسل ہے، اس کا مطلب ہے مسلسل یا ہمیشگی۔ تو قانتات جو فرما بردار ہیں، حافظاتن حفاظت کرنے والیاں، حافظاتن پلورل ہے حافظاتن کا، حافظاتن کا یعنی کھڑا مت نہیں آئے گا اس پر، تا اور اس کے اوپر تنوین، حافظاتن یہ اس کا سنگلر ہے۔ قانتات فرما بردار، حافظات حفاظت کرنے والیاں، للغیب غیب کی، یعنی غیب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ راز یا سیکریٹس۔ اب یہاں پر صالحات کس کو کہا گیا ہے؟ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، جو حفاظت کرنے والیاں ہیں اور اپنی شرم و حیا کی، اپنی عزت آبرو کی، اپنی اولاد کی اور شوہر کی عزت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ للغیب غیب کے لیے، یعنی شوہر کے راز جو ہیں، غیب کی باتیں ہیں، وہ نہ تو اپنے گھر والوں کو، نہ ہی باہر کسی کو جا کر، جو عورتیں اپنے شوہر کے سیکرٹ، اس کے گھر کے سیکرٹ اپنے حد تک رکھتی ہیں، باہر جا کے ان کا چرچا نہیں کرتی۔ یہاں پر خاص طور پہ اس کا
یعنی ذکر کیا گیا ہے کہ للغیب حفاظت کرنے والیاں ہیں غیب کی، بما حفظ اللہ ساتھ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے، یعنی اللہ نے شادی کے ذریعے جو ان کی حفاظت کی، یعنی ان کو شوہر عطا کیے. کیونکہ دیکھیے کوئی عورت بغیر شادی کے حفاظت میں رہتی ہے؟ ہر ماں باپ کو کیا فکر ہوتی ہے کہ بس بیٹی اپنے گھر چلی جائے تو ہم سکون میں آ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت کا شوہر یا اس کا گھر ہے اس کے لیے حفاظت کا قلعہ ہے، وہ اس میں پرسکون ہو جاتی ہے، حفاظت میں آ جاتی ہے. اس کی سب طرح کی ذمہ داریاں، اس کی سب رسپانسبلٹیز اللہ نے شوہر کو دے دی ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس شوہر کے لیے فرما بردار بننا ہے اور اس کے مال و دولت کی، اس کی اولاد کی، اس کے گھر بار کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کے جو بھی کچھ عیب ہیں، کچھ اندر کمیاں ہیں، یا اس کے گھر کے ماحول میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اچھی نہیں ہیں، تو اس کو بھی کیا کرے؟ حفاظت کرے. اس کو باہر جا کے بدنام نہ کرے، یا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کو شیئر نہ کرے، یا لوگوں میں بیٹھ کے اس کا ہنسی مذاق تذکرہ، جس طرح سے آج کل لڑکیوں کو عادت ہے شادی کے بعد شوہر کے گھر کی باتیں جا کر اپنے دوستانے میں یا ہر بات جا کے ماں باپ کو بتانا. یہ بھی غلط بات ہے، نہیں کرنی چاہیے. اب تمہاری عزت جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہے. تمہاری عزت تمہیں کوئی تمہارے ماں باپ اس کے نام سے نہیں جانے گا، تمہیں شوہر کے نام سے جانے جائے گا. اور اللہ نے تمہیں اس سے ایک رتبہ دیا ہے، اس سے تم محفوظ ہو گئی ہو. کوئی تمہارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، تمہیں کوئی الزام نہیں لگا سکتا. اور اسی سے اللہ نے تمہیں اولاد بھی عطا کی ہے. تو یہ نعمت کو تم نعمت نہیں سمجھتی. بما حافظ اللہ ساتھ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے. واللاتی اور وہ عورتیں تخافون تم ڈرتی ہو، یعنی شوہر کی بات اگر نہ مانے عورت، نشوزہن ان کی شرکسی سے، یعنی وہ عورتیں جو شوہر کی بات نہ مانے. فعظوہن اب پھر کیا کرنا ہے؟ تو نصیحت کرو. پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ نصیحت کرنا ہے. وہجروہن اور دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ حجرہ ہجرت کہتے ہیں چھوڑنے کو. پھر دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ علیحدگی اختیار کر لو. فی مضاجعی ان کے بستروں سے، یعنی اپنے بستر الگ کر دو. اگر عورت تمہاری بات نہیں سنتی اور وہ کام کرتی ہے جو تم منع کرتے ہو، تو سب سے پہلا شوہر کو کون سا سٹیپ لینا ہے کہ اس کے اوپر اس کو نصیحت کرنا ہے، پیار سے، نرمی سے، آرام سے. ایک دم سختی، مار دھاڑ، جھڑکی یا اس کو ذلالت کرنا یہ بھی غلط نہیں ہے، جس طرح سے مرد حضرات اکثر کرتے ہیں کہ ماں بہنوں میں بیٹھ کے اس کا ہنسی مذاق تذکرے کرتے ہیں. یہ غلط ہے. بلکہ اندر میں بیٹھ کر اس کو سمجھاؤ پیار سے، نرمی سے. پھر اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی تو بستر الگ کر دو. کیونکہ شوہر کی ناراضگی عورت کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ اگر شوہر منہ موڑ لے یا اپنا بستر الگ کر لے، کوئی عورت اس کو برداشت نہیں کر سکتی. وَضْرِبُوهُنَّ اور تیسرا سٹیپ ہے کہ مارو ان کو. ضربا لیکن کیسا مارنا ہے؟ مارنے میں بھی ایسا مارنا ہے کہ جس سے اس کو کوئی ایسی سخت تکلیف نہ پہنچے، یا پھر اس کے چہرے پر نشان آ جائے، یا اس کے جسم پر نشان آ جائے، یا پھر اس کے چہرے پر مارنا. اس سے منع ہے. جیسے اکثر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے یا تو اس کو ذلیل رسوا کرنا، یا پھر لوگوں کے سامنے اس کو مار داڑ، بچوں کے سامنے. تو یہ غلط ہے. یہ تھرڈ سٹیپ ہے. جا کر یہ تھرڈ سٹیپ لینا ہے کہ جب بالکل بھی وہ بس میں نہیں آ رہی. کیونکہ ہے نا کہ یا تو عورت کو اللہ کا دین یہ تعلیمات سمجھا سکتی ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ ڈنڈا. پھر تو ڈنڈا ہی اس کو سدھار سکتا ہے. لہٰذا یہ بھی ایسا نہیں ہوتا، ساری عورتیں نہیں ہوتی، بعض عورتیں بہت سمجھدار بھی ہوتی ہیں، وہ اشارہ بھی سمجھ جاتی ہیں، سمجھانے سے سمجھ بھی جاتی ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی اتنی ہی ٹیڑھی ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہی ہے اس کے باوجود بھی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر لگا دو 2-4. پھر اس کے حل ہے یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ پھر اگر وہ اطاعت کرے تمہاری، یعنی تمہاری بات مان لیں، فلا تو نہ تبغوا تم تلاش کرو، علیہن ان کے خلاف، سبیلا کوئی راستہ. یعنی پھر تم بہانے نہ ڈھونڈو ان کو چھوڑنے کے.
हाँ, फिर बहाने ना बनाओ कि बस अब इसको मैं छोड़ दूँ। लिहाजा अगर वो तुम्हारी बात मान ले, सॉरी कह दे और अपनी सुधार ले अपनी गलती को, तो लिहाजा फिर कोई ऐसा रास्ता ना ढूंढो उससे अलहदगी का। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह खाना है, अलियन, बुलंद, कबीरा, बहुत बड़ा। इसके बारे में कुछ हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों में से बेहतरीन औरत वो है कि जब तुम उसे देखो तो तुमको खुश कर दे, और जब तुम उसे काम का हुक्म दो तो तुम्हारी इताअत करे, और जब तुम उससे दूर हो तो वो अपने माल और नफ्स की हिफाजत करे। यानी बेहतरीन औरत ये है। और एक और हदीस है इसके बारे में कि दो किस्म के लोग, उनकी नमाजें उनके सरों के ऊपर से नहीं गुजरती। उनमें से एक वो जो अपने शौहर की नाफरमान हो, यानी नमाज रोज़ा करती है लेकिन शौहर की बात नहीं सुनती, उसके लिए शौहर की बात की कोई अहमियत नहीं। तो ऐसे लोगों की नमाजें उनके सरों से ऐसा है कि ऊपर ही नहीं गुजरती। यानी ऊपर के गुजरने से क्या मुराद है कि बस उसकी नमाज का उसकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं। जो अपने शौहर की नाफरमान हो जब तक कि वो बात मानने ना लग जाए। यानी अगर शौहर मारूफ बात कहता है, कोई भली बात के लिए तुम्हें रोकता है कहीं जाने से कहीं आने से, तो लिहाजा औरत का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उस बात को मान ले, फिर उसके ऊपर वो ज़िद ना करे। समझ लें वो शॉपिंग के लिए मना कर दिया या किसी से मिलने से मना कर दिया कि वो उसको लगता है कि उससे मिलना सही नहीं है, तो लिहाजा अगर उसमें कोई हर्ज नहीं है तुम्हारे, तो फिर उसकी बात को मान लेना चाहिए। हाँ, ज़िद का शिकार नहीं होना चाहिए। फिर ये है कि जब इंसान शौहर की बात मान लेता है जिस वक्त वो कह दे, लेकिन जब आप उसकी बात मानते रहती हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि फिर उसको अपनी गलती पता चल जाती है शौहर को कि ये तो नाजायज़ है, मैंने इसको नाजायज़ ही मैं इसके ऊपर जुल्म करता हूँ, या मैं इसको यहाँ वहाँ जाने से अगर मैंने रोका तो वो सही नहीं था, तो उसको एहसास होने लगता है। लेकिन सबसे पहले औरत को क्या करना चाहिए? उसकी बात को मान लेना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इताअत करने वाली औरत को जायज़ नहीं कि वो इसी हालत में घर से बाहर निकले। अल्लाह की इताअत करने वाली औरत को ये जायज़ नहीं कि वो इस हालत में घर से बाहर निकले जिसकी इजाज़त उसका शौहर ना दे। यानी अगर शौहर की इजाज़त नहीं तो शौहर को मनाकर निकलना चाहिए, नाराज़गी की हालत में उसको नहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। और अपने घर में ऐसे शख्स को आने दे जिसका आना शौहर को नापसंद हो। तभी और औरत शौहर के मामले में किसी दूसरे की बात ना माने, चाहे उसके वालिदैन क्यों ना हो। सबसे पहला हक शादी के बाद औरत पर किसका है? उसके शौहर का। तो उसको सबसे पहले उसकी बात माननी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं चलना चाहिए, चाहे उसके माँ बाप कितना भी कहें। क्योंकि बाज़ वक्त होता है कि माँ बाप ऐसी एडवाइस कर देते हैं, क्यों तुम रुकती हो, क्यों तुम उसकी बात इतनी मानते हो, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम इतने मालो दौलत बा हो, तुम्हें ऐसा नहीं उसके बात सुनना चाहिए। तो लिहाजा फिर उसको अपने शौहर की ही बात सबसे पहले माननी।